بنگلہ دیش میں اس وقت ٹوٹل کیوس کی صورتحال ہے۔ احتجاج کرنے والی عوام اور سیکورٹی فورسز آمنے سامنے ہو چکی ہیں۔ ملک کے اندر کرفیو نافذ ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، انٹرنیٹ اور فون کی سروس بند ہے، اور فوج نے کنٹرول سنبھالنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بار یہ آسانی سے قابو آنے والے نہیں ہیں۔ ویسے تو بے روزگاری اور میرٹ کی ناانصافی کا لاوا کافی عرصے سے اس ملک کے اندر پک رہا تھا، لیکن اس بار یہ معاملہ شروع ہوا تھا یونیورسٹی کیمپس کے اندر ایک پرامن احتجاج سے۔ اس احتجاج کے اندر شامل ہونے والے اسٹوڈنٹس کا موقف تھا کہ حکومت نے سرکاری نوکریوں اور فورسز کے اندر 30% کوٹا ان لوگوں اور ان کے بچوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے مغربی پاکستان کی فوج سے لڑے تھے۔ پورے ملک کے اندر پبلک سیکٹر اور ملازمتوں کا 1/3 حصہ جنگ کے اندر حصہ لینے والے سابق فوجیوں کے لواحقین کے لیے مختص ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ آج اس ملک کے اندر بے روزگاری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ تقریباً 1.80 کروڑ کے قریب بنگلہ دیشی نوجوان نوکریوں کی تلاش میں ہیں۔ کم تعلیمی یافتہ افراد کے مقابلے میں یونیورسٹیوں سے فارغ ڈگری ہولڈر افراد کے اندر بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش آج تیار شدہ کپڑوں کی ایکسپورٹ کا پوری دنیا کے اندر پاور ہاؤس بن چکا ہے، اور یہ ملک تقریباً انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر $40 ارب مالیت کے کپڑے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ملازمت حاصل کرتے ہیں، جس کے اندر زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔ یہاں کی پڑھی لکھی نوجوان نسل کے لیے یہ فیکٹریوں کی نوکریاں کافی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں کی آبادی تیزی سے مسلسل بڑھ رہی ہے، اور بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے، اور تقریباً 1,44,000 مربع کلومیٹر کے ساتھ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 94واں بڑا ملک ہے، اور اسی لحاظ سے یہاں پر بے روزگاری بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی گلف کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ ملازمت کرنے والے لوگوں کی تعداد اب بنگالیوں کی دیکھیں گے۔ اسی بے روزگاری اور اکانومیکل ڈاؤن فال سے پریشان عوام اب اس کوٹا سسٹم پر پھٹ پڑی ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کے بدترین مظاہرے ہیں، جس کے اندر اتنے کم عرصے کے اندر 105 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے 15 سالہ دور حکومت کے اندر دارالحکومت ڈھاکہ کے اندر نئی سڑکیں، پل، کارخانے اور میٹرو بنا کر کافی حد تک ملک کو ترقی تو دی گئی، لیکن اصل ترقی عوام کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھانا ہوتا ہے۔ لوگوں کو تعلیم دینا، ان کو ہنر سکھانا، ان کے لیے ہنر کے مواقع پیدا کرنا کسی بھی حکومت کی پریورٹی ہونی چاہیے۔ عام پبلک اسی لیے حکمرانوں کو اپنا ووٹ دیتی ہے، لیکن پلوں اور سڑکوں کے اندر کیونکہ کرپشن ہوتی ہے اور پیسہ زیادہ بنتا ہے، لہٰذا ایسے پولیٹیشین کی ترجیح یہی ہوتے ہیں۔ سیم یہی کام مغربی پاکستان بھی کر رہا ہے۔ اس لیے آج کے ٹائم کے اندر بنگلہ دیش کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، خاص طور پر حکمران جماعت کے قریبی لوگ اس کے اندر بہت زیادہ ملوث ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے اس ملک کے اندر کرپشن بغیر کسی احتساب کے جاری ہے، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے کچھ ہی عرصہ پہلے 400 کروڑ پہ نکلے۔ اب باقیوں کی کرپشن کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اس ملک کے اندر بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اس صورتحال کے اندر 100 میں سے 30 نوکریاں ان لوگوں کے بچوں کے اندر بانٹ دینا جن کے بڑے پاکستان کے خلاف جنگ کے اندر شریک تھے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شروع میں یہ مظاہرے پرامن احتجاج سے شروع ہوئے، لیکن جب پولیس اور فورسز نے تشدد اور ڈنڈے اور گولیاں برسانا شروع کی تو یہ چنگاری ایک آگ کے اندر بدل گئی۔ اس وقت کرفیو کے بعد فوج کو یہ حکم ہے کہ مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مار دے۔ یاد رکھیں کہ کرفیو کسی بھی ملک کے اندر حالات انتہائی آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے بعد ایک آخری آپشن ہوتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد جو کہ 1996 سے اس ملک پر قابض ہے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے، اور لگتا ہے کہ مظاہرین بھی اس بار پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ احتجاج اب حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کی تحریک کے اندر بدل گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتیں شروع سے انتخابی دھاندلیوں کے الزام لگاتی آ رہی ہیں، اور جنوری کے اندر شیخ حسینہ واجد مسلسل چوتھی بار ملک کی وزیر اعظم بن گئی تھی۔ اس الیکشن کے اندر اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے حصہ نہیں لیا تھا۔ تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر بھارت، نیپال، بھوٹان اور میانمار کے طلبہ نے بھی وطن واپسی شروع کر دی ہے، اور بھارت کے تقریباً 1000 سے زیادہ طلبہ کولکتہ کے راستے واپس بھی پہنچ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر ٹرین سروس بند پڑی ہے، اور بس سروس کو بھی رکاوٹ ہے۔ سرکاری ٹی وی کے لیے بھی کام کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ مظاہرین نے 3 دن پہلے سرکاری ٹی وی کی عمارت کو آگ لگا دی تھی، ایک جیل پر حملہ کر کے تمام قیدیوں کو بھی چھڑوا لیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے، اور 1947 کے اندر بنگلہ دیش موجودہ پاکستان یعنی مغربی پاکستان کا حصہ تھا، جسے مشرقی پاکستان کہا جاتا۔ ان دونوں کے اندر 1000 میل یعنی 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور بنگلہ دیش کی آزادی اور پاکستان کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے اس کی مکمل تاریخ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن فی الحال یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اسی لیے مختصر اتنا جان لیں کہ 1970 کے انتخابات کے اندر شیخ مجیب الرحمان کی قیادت کے اندر عوامی لیگ کو اکثریت ملی تھی، اور وہ حکومت بنانے کی حقدار تھی، لیکن مغربی پاکستان سے فوج نے اور پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کی لالچ اور بنگالیوں کو غدار اور خود سے کم تر سمجھنے کی وجہ سے عام انتخابات کے اندر عوامی لیگ کی کامیابی کو تسلیم نہیں کیا،
اور شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم پاکستان بننے کا حق نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ اقتدار کے حقدار تھے۔ 1971 کے اندر مشرقی پاکستان کے اندر بغاوت ہوئی اور بھارت سے تربیت یافتہ مکتی بانی مسلح گوریلا فوج سے مغربی پاکستان کی فوج کی لڑائی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جو ظلم اور بربریت مغربی پاکستان کی فوج نے وہاں پر کی وہ ایک مکمل تاریخ ہے، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے پورے خاندان کو 15 اگست 1975 کو بغاوت میں قتل کر دیا گیا۔ خوش قسمتی سے شیخ حسینہ واجد اور ریحانہ قتل کے وقت یورپ کے دورے پر موجود تھی، اور انہوں نے مغربی جرمنی کے اندر بنگلہ دیشی سفیر کے گھر پر پناہ لی۔ ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے ان کو سیاسی پیشکش کی پناہ بھی کی گئی تھی، اور اس خاندان کے زندہ بچ جانے والے افراد نے 6 سال تک نئی دلی ہندوستان کے اندر جلاد وطنی کی زندگی گزاری۔ شیخ حسینہ 1996 کے اندر اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اور آج تک اس ملک پر قابض ہے۔ اس کے دل میں پاکستان، اس کی فوج اور بنگلہ دیش کے خلاف لڑنے والوں کے لیے شدید نفرت اور انتقام ہے، اور 50 سال گزرنے کے باوجود بھی چن چن کر آج بھی ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جو کہ مغربی پاکستان کے حامی تھے۔ یہ دشمنی پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کر کے اور ایون کے کرکٹ میچ کے دنوں کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ بنگلہ دیش اپنے قیام سے لے کر مستقل سیاسی افراتفری کا شکار ہے، اور اب تک وہاں پر 13 مختلف حکومتیں آ چکی ہیں اور کم از کم 4 فوجی مارشل لا بھی لگ چکے ہیں۔ اس ملک کے اندر آخری کرفیو 2007 کے اندر نگران حکومت کے دور کے اندر لگایا گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس وقت بھی وہ طلبہ کے احتجاج پر قابو پانے کے لیے تھا۔ ملک بھر میں جاری حالیہ مظاہرے مزید شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور مرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے دارالحکومت ڈھاکہ کے اندر پہلے دن صرف پولیس کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن ایک موقع پر بارڈر گارڈ فورس BJB کو بھی ان کی مدد کے لیے بلا لیا گیا۔ اس کے باوجود حالات قابو میں نہیں آ سکے، اور اب کرفیو لگا کر فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے اس متنازع کوٹا سسٹم کی بحالی کا ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا، اور عدالت نے مزید کہا کہ سول سروسز کے شعبے کے اندر نوکریوں کا صرف 5% حصہ ہی ایسے سابق فوجیوں کے اہل خانہ یا لواحقین کے لیے رکھا جائے جو کہ جنگ کے اندر شریک تھے، یعنی جن لوگوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لیا تھا۔ 1971 میں پاکستانی فوج سے لڑائی کے دوران مارے جانے والے لوگوں کی اولاد کے لیے سرکاری ملازمتوں کے اندر 30% کوٹا 1972 میں اس وقت کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان نے نافذ کیا تھا۔ یہ کوٹا شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد نے 2018 کے اندر ختم کر دیا تھا، اور 2021 کے اندر اس کوٹے کو بحال کروانے کے لیے کئی افراد نے ڈھاکہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد احتجاجی طلبہ کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی وہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکریمنیشن طلبہ تنظیم کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت تک اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک حکومت ہمارے مطالبات کے مطابق کوئی حکم جاری نہیں کرتی۔ اس تمام تر صورتحال سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ حکومت اس وقت عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، اور عوام اب اس کا خاتمہ چاہتی ہے۔ اصل طاقت جمہوریت کے اندر عوام ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اس صورتحال کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ کیا اس ملک کے اندر مارشل لا لگے گا، یا حکومت کا تختہ الٹے گا، یا پھر حکومت کسی طرح سے مظاہرین کو اعتماد کے اندر لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس صورتحال کے اندر کافی حد تک مارشل لا کے چانسز ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔